हेलो फ्रेंड्स, रابطے محبت تین عورتیں تین کہانیاں کہتے ہیں محبت خاموشی کی زبان ہوتی ہے، آنکھوں ہی آنکھوں میں سب بیان کر دیتی ہے اور کہتی بھی کچھ نہیں، بن کہے سارا حال سنا دیتی ہے اور بن پوچھے ہر دکھ درد سمجھ جاتی ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں وردان حیدر کی طرف دیکھنا مجھے گوارا نہیں تھا۔ وہ جب بھی فرصت کے لمحات میں میرے ساتھ بیٹھتا اور پوری توجہ سے مجھے دیکھتا تو دیکھتا ہی چلا جاتا۔ اس کی نگاہوں سے مجھے گھبراہٹ ہونے لگتی، ایسا لگتا جیسے وہ حالت دل کو جان لے گا۔ اس کی جانچتی نگاہیں میرے دل کو چور کر پکڑنے کے لیے تیار رہتی، تو میرے اندر اتنی بھی ہمت نہ رہتی کہ میں اس کی سمت دیکھ سکوں یا اس کی نظروں سے نظریں ملا سکوں۔ ان آنکھوں کو مجھ سے مت چھپایا کرو قلب زہرا، ان دل نشیں آنکھوں میں لکھی تحریر مجھے پڑھنے دو، لیکن کرو تمہاری یہ آنکھیں مجھ سے بہت کچھ کہتی ہیں، لیکن تم اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ تمہیں کس بات کا خوف ہے قلب زہرا؟ وہ اپنے مخصوص لہجے میں بولا اور میں اس کی بات سن کر بے نیاز بن گئی، ایسے جیسے کسی سوال کو جواب میرے پاس نہ ہو یا پھر میں دینا چاہتی۔ ابتسام حسن کیسے ہیں وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ میں نے فوراً ہی بات کا رخ بدلا تو وہ بے چین ہو گیا۔ بس کر دو قلب زہرا، میں کوئی بچہ نہیں جو تمہاری اپنی باتوں کو نظر انداز کرنا نہ سمجھوں، اور پلیز جب ہماری بات ہو رہی ہو تو تیسرے کی بات مت کیا کرو، وہ غصے سے لہجے میں بولا۔ ابتسام حسن کے نام پر تو وہ ویسے ہی آگ بگولا ہو جاتا تھا۔ کمال کرتے ہو تم، وہ میرے ہونے والا شوہر ہے، میں ان کی بات نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟ میں ان کے غصے کو نظر انداز کر کے دھیما سا مسکرائی۔ میری اس بات پر اس کے ماتھے پر کتنی سلوٹیں پڑی، میں دیکھنا نہیں چاہتی تھی، ذرا یہ بات میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو نا۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما، میری پوری جان اس کے لمحے میں سمٹ آئی تھی۔ تمہاری آنکھوں میں وہ بات کیوں نہیں دکھائی دیتی جو ہونی چاہیے؟ کیا دیکھنا چاہتے ہو تم میری آنکھوں میں؟ میں اس کی گرفت سے اپنے ہاتھ آزاد کرواتے اس کی جانب دیکھ کر پر اعتماد لہجے میں بولی، جانتی ہو قلب زہرا، تمہاری یہ آنکھیں تمہارا حال دل بتاتی ہیں، اس لیے تم ان کو مجھ سے چراتی پھرتی ہو کہ کہیں میں تمہارا راز دل میں نہ جان لوں۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، میرا رواں رواں سماتے بن گیا تھا، میں لاکھ اس سے لاپرواہ بنتی رہتی، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ اگر وہ پاس نہ ہو تو دید اس کی دیکھنے کی ترستی تھی، سماعت اس کی آواز کے لیے بے قرار بے چین سی رہتی۔ کبھی کسی اور کا بھی راز دل جاننے کی کوشش کی ہے یا جان کر بھی انجان بننے کی کوشش کرتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ مجھے کسی اور سے کیا واسطہ، میں تو تمہاری ان سمندر جیسی گہری نگاہوں میں یوں ڈوبا ہوں کہ واپسی کا کوئی راستہ ہی نہیں دکھائی دیتا، مگر ایک تم ہو جسے میرے علاوہ سب کی فکر ہے، کیا تمہیں میری حالت پر رحم نہیں آتا؟ اس کا بے قرار لوٹا ہوا لہجہ میرے فیصلے کو کمزور کر دیتا تھا۔ میں خاموش رہتی، جانتی تھی کہ وہ کیا بات کر رہا ہے اور کیا پوچھنا چاہتا تھا، لیکن میں کوئی جواب نہیں دیتی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں اس قدر بے بس کیوں ہو گئی ہوں۔ کسی کی محبت کو نظر انداز نہیں کرتے قلب زہرا، محبت سے منہ نہیں موڑتے ورنہ یہ روٹھ جاتی ہے، محبت سے دور نہیں بھاگتے بلکہ اس کا ہاتھ تھام کر قدم سے قدم ملا کر چلتے ہیں۔ محبت کے نئے اسلوب سکھانا اسے خوب آتا تھا، اپنی ساحرانہ باتوں کے جال میں جکڑنے کا کمال ہنر تھا۔ ایسے کیوں کرتے ہو تم؟ میں ہارے ہوئے لہجے میں بولی، میری تمام تر کوششیں رائے گاہ جاتی ہیں جب تو وہ میرے اندر لگے تم قفل بے آسانی توڑ کر اندر جھانک لیتا ہے۔ وہ کہتا، قلب زہرا تم جھوٹ بول کر خود کو گنہگار کیوں کرتی ہو؟ وہ جب تمہاری آنکھیں ہی سچائی سے آگاہ کر دیتی ہیں تو اتنے جتن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں چاہتا ہوں تم محبت نفی کرنا ترک کر دو ورنہ بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو جاؤ گی۔ وہ میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، بس کر دو دوران حیدر، ایسی باتیں تمہیں رابیل سے کرنی چاہیے جو تمہیں دل و جان سے چاہتی ہے، مجھ سے یہ محبت کی باتیں کر کے تم کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ میں نے شدت سے اس کی باتوں کو جھٹلایا، اپنی بڑھتی ہوئی دھڑکنوں کو شور سننا نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ اس کا راگ الاپ رہی تھی۔ اپنے پتھر ہوتے قدموں کو بڑی مشکل سے گھسیٹ کے کمرے تک لائی، بغیر اس کی طرف دیکھے جس کی آنکھوں کی جھگنوں میری جفا کی بوجھ سے جاتے تھے۔ بہت کٹھن تھا محبت سے دور بھاگنا، اس دل
کی نفی کرنا جو میں تمہارے وجود میں سانس لے رہا تھا، یا اس شخص سے دور بھاگنا جو بڑے غرور کے ساتھ اپنے ہی دل میں مطمئن ہو دھڑکنوں پر رقص کرتے نام کی نفی کرنا بہت تکلیف دہ تھا۔ میں کمرے میں اندھیرا کر کے بیٹھی تھی جب رابیل تایازاد بہن کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا ہوا کلب؟ وہ اپنے مخصوص شہری لہجے میں بولی اور میں نے اسے شکوہ کنا گناہوں سے دیکھا۔ اپنے نام دھڑکتا دل تجھے سونپ دیا ہے، اب پوچھتی ہو کیا ہوا؟ سننا چاہتی ہو تو سنو، یہ جو دل ہے نا میرے اختیار سے نکلتا جا رہا ہے، اس شخص کی تکرار میرے ساتھ کرتا ہے جو کبھی میرا نہیں ہو سکتا۔ میرا دل کر لایا تو آنکھوں اس کی تکلیف میں گم سیاہ بہانے لگی۔ اس نے کہا وہ تمہارا نہیں۔ رابیل نے میرا ہاتھ پکڑا تو میں نے بہتی آنکھوں سے اسے دیکھا، وہ مزید گویا ہوئی۔ وہ شخص صرف تمہارا ہے کلب زہرا، ایک تم ہی تو ہو جس کا وہ ہے۔ میں غلط تھی کہ تم اس کو چھوڑ دو گی تو میں اسے اپنا بنا لوں گی، لیکن نہیں کلب، اس کے دل میں دل و جان سے تم ہو۔ تم پاس نہیں ہوتی تو وہ بھی اس کے آس پاس رہتی ہے، تم پھر میری وہاں جگہ کیسے بن سکتی ہے جس کے خیالوں سوچوں میں صرف تم ہی ہو؟ میں نے اس بارے میں بہت سوچا کہ میں ایسے انسان کے ساتھ کبھی زندگی نہیں گزار سکتی جس کے دل و دماغ میں کسی اور کا بسیرا ہو۔ وہ تو شاید مجھے مل جائے، لیکن اس کے دل میں وہ جگہ تو نہیں ملے گی جو تمہاری ہے۔ وہ بول ہی رہی تھی، میں سر جھکا گئی۔ مجھے ایسے لگا جیسے مجھ سے ہمدردی کر رہی ہے۔ یہ عجب کھیل تھا جو میرے ساتھ کھیلا جا رہا تھا۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو رابیل؟ تم تو آزاد سے اس کے ساتھ ہو، پھر بھی تمہیں یہ خدشہ کیوں ہے؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کے ساتھ ضرور ہوں کلب، لیکن اس کے دل میں نہیں۔ وہ پھیکا سا ہنسی تو میرے دل کو کچھ ہوا۔ خود پر مجھے غصہ آنے لگا، یہ سب میری وجہ سے ہوا تھا۔ اگر میں ان دونوں کے درمیان نہ آتی تو مجھے یقین تھا کہ وہ دونوں خوشگوار زندگی گزار سکتے تھے۔ ایسا نہیں ہے تم میں اس قائل کرنے کی کوشش میں تھی جب اس نے درمیان میں سے بات کاٹ دی میری۔ ایسا ہی ہے کلب، تم مجھے مت جھٹلاؤ اور نہ ہی اس محبت کو جو تمہارے سنگ چلنا چاہتی ہے۔ تو تمہاری محبت کا کیا؟ تم تو کہتی تھی کہ تم اس کی بنا جی نہیں پاؤ گی، تو کیا اب جی لو گی؟ میں ہر لحاظ سے اس قائل نہیں کرتی تھی، اس کی باتیں مجھے سلگھا رہی تھیں۔ ہاں ایسا ہی لگتا تھا، مگر اب سمجھ گئی ہوں کہ ہم دونوں میں صرف دوستی کا رشتہ ہے۔ بچپن کی اس دوستی کو میں محبت کا نام دے بیٹھی اور تمہیں اس سے جدا کرنے کی نادانی کر گئی، لیکن ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ محبت کو بچھڑنا نہیں، ملنا چاہیے اور ایسا ضرور ہوگا۔ وہ پر یقین تھی کہ محبت مل جائے گی، لیکن میری محبت تو وصل کی خوشی نصیب نہیں تھی۔ میں تو خود اپنے ہاتھوں سے اپنے ہی دل سے محبت کو نکالنے کی کوشش میں تھی، صرف اس کے لیے جواب کہہ رہی تھی کہ اس سے نادانی ہو گئی ہے۔ اس کی بات میں چھپے مطلب کو بخوبی سمجھ رہی تھی، پر اب ایسا ممکن نہیں تھا۔ پھر میں کیسے خوش ہو جاتی ان دنوں کے درمیان میں محبت کا رشتہ ہو یا دوستی کا، اب کیا فرق پڑنا تھا۔ ہمارے خاندان میں ایک دفعہ کسی سے منسوب ہو جائیں تو پھر اس تعلق توڑا نہیں کرتے۔ رابیل بالکل نکاح کے بول پڑھا کر اس کو مضبوط بنانا چاہتی ہے، میں زخمی دل کے ساتھ اس کا باکر کروا کر بھی، تاکہ خوش فہمی سے باہر نکل آئے۔ تو پھر تم محبت کے تعلق کو کیوں توڑ رہی ہو جو کہ اس تعلق سے بھی پہلے بنا تھا؟ وہ بلا تامل بولی تو میرے لبوں پر کف لگ گیا۔ اب کیا کہتی ہے؟ اس ٹوٹے تعلق کی کرچیوں نے تو مجھے پوری زخمی کر دیا ہے جس کا مرہم بھی میسر نہیں۔ میں ایسے ہرگز نہیں ہونے دوں گی، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے تو میں ہی اس کو ٹھیک کروں گی۔ میں خود چچا چچی سے بات کروں گی، اگر وہ نہ مانے تو میں ابتسام لالا سے بات کروں گی، یقیناً وہ میری بات سمجھیں گے۔ وہ پر امید تھی کہ میں اس کے ارادوں پر چونک اٹھی۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی رابیل، اپنے ماں باپ کے سامنے شرمندہ ہونے سے پہلے میں مرنا پسند کروں گی۔ تمہیں یاد ہوگا اس رشتے کے لیے میں نے خود رضامندی دی تھی، اس لیے ایسی کوئی بات مت کرنا۔ اس کی باتوں سے میں ایک انجانے خوف میں مبتلا ہو گئی، مگر وہ خاموشی سے مجھے دیکھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ مجھے شکوہ کے نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش میں تھا کہ اب میں نے کبھی آنکھیں چرانے کی کوشش ترک کر دی اور دو ٹوک اس سے بات کرنے کا سوچا۔ وردان حیدر، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ وہ لڑکی جس کے ساتھ تم بچپن سے ہو، وہ لڑکی جو صرف تمہارا خواب دیکھتی آتی ہے، تم اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، تم اس کا دل نہیں توڑ سکتے۔
میں ان آنکھوں میں دیکھ کر بولی جس میں میرا اپنا ہی عکس آب و تاب کے ساتھ لہرا رہا تھا۔ میں نے اپنے تڑپتے سسکتے دل کو سمجھایا، میں چاہتی تھی کہ وہ رابل کا ہو جائے، کیونکہ وہ اسے بے انتہا چاہتی تھی۔ رابل کے لیے دوران حیدر کو بلانا مشکل تھا۔ میرا کیا تھا، ان سے دور چلی جاؤں گی تو سب بھول جائے گا۔ میں اپنی غلطی سے صورت ٹھیک کرنا چاہتی تھی جو ان دونوں کے درمیان آ کر دی تھی۔ میری چھوڑ قلب زہرا، اپنی بات کرو۔ غصے کی شدت میں اس نے میرا بازو دبوچا تو میں تڑپ اٹھی۔ تکلیف کے مارے آنکھیں نمکین پانی سے لبالب بھرنے لگیں۔ تمہیں یہ کس نے حق دیا کہ میری سچی محبت کی توہین کرو؟ میں وہ ہوں جو تم سے صرف اور صرف تم سے محبت کرتا ہوں۔ تمہارا کوئی جوتا کوئی جویلری نہیں جو رابل کو پسند آ گئی اور تم نے خوشی خوشی اس کی جھولی میں ڈال دی۔ میں انسان ہوں عام سا، جس کے دل میں تمہاری محبت کا سمندر موجود ہے۔ وہ سخت لہجے میں بولتا مجھے میری غلطی کا احساس دلا رہا تھا، اور میں تو یہ غلطی سدھار جا رہی تھی جو ان دونوں کے درمیان آ کر دی تھی۔ فردان، مجھے چھوڑو، درد ہو رہا ہے۔ درد سے میرا بازو دکھ رہا تھا جہاں اس نے سختی سے انگلیاں پسوٹ کر رکھی تھیں۔ کیا تم اس اذیت کا اندازہ لگا سکتی ہو جو تم مجھے پچھلے 1 سال سے مجھے دے رہی ہو؟ ایک جھٹکے سے مجھے چھوڑتے ہوئے وہ استفسار کرنے لگا۔ اس کا لہجہ ایک بار بھیگ سا گیا تو آنکھوں میں دیکھنا پتہ چلا وہاں تو آنسو چمک رہے تھے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا، لیکن میں تمہارے بنا جی نہیں پاؤں گا۔ قلب میرا دل بند ہونے لگتا ہے جب یہ سوچتا ہوں کہ تم میرے علاوہ کسی کی بھی ہو سکتی ہو۔ میں اس کے لہجے کی تڑپ میں سے میری ہچکی بند ہو گئی۔ ایسے موت بولو، مر جاؤں گی۔ میں لمحہ لمحہ مر رہا تھا۔ قلب زہرا، رابل تم سے پیار کرتی ہے، پلیز اس کا دل مت توڑو۔ میں نے التجا کی، میں اس کا دل توڑ کر تمہارے ساتھ گھر نہیں بسا سکتی۔ اب میری واپسی کے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم اپنا راستہ بدل لو۔ ضبط کی آخری حدود کو میں چھوڑ رہی تھی۔ میری بات پر وہ زخمی سا ہنسا۔ ایک بات کا جواب تو دو قلب زہرا، رابل کے دل کی فکر ہے تو میرے دل کا کیا، جس پر تم ستمدھاری ہو؟ میرے دل کا کیا قصور؟ اس ناداں کی بس یہی غلطی ہے نا کہ اس نے تم جیسی ظالم لڑکی کو خود میں سما لیا، جس کی تم اتنی سخت سزا دے رہی ہو۔ وہ خاموش ہو کر مجھے دیکھنے لگا، پھر اس نے میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ محبت کی لکھی تحریر کو تم کیوں بدلنا چاہتی ہو؟ رابل میری بچپن کی ایک اچھی دوست ہے، وہ میری محبت نہیں ہے، یہ بات سمجھ گئی ہے، لیکن تم کیوں نہیں سمجھ رہی؟ وہ سوال پر سوال کرتا جا رہا تھا اور اس کے ہاتھوں کے لمس سے میری جان جیسے گنگ ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کمزور پڑتا اور میرا ارادہ ڈگمگاتا، میں نے جھکتے سے ہاتھ آزاد کروائے۔ کل محبت کی ایسی بے قدری مت کرو، یہ نہ ہو کہ تمہیں چھوڑ کر چلی جائے اور پھر تم اس کو ڈھونڈتی رہو۔ محبت اگر چھوڑ کر چلی جائے تو اس کے نشانات بھی نہیں ملتے۔ وہ مجھے نہ جانے کیا باور کروانا چاہ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ ہم دونوں کے درمیان خاموشی چھا رہی، اس کی گھمسار آواز نے ختم کیا۔ اچھا، ایک دفعہ اوپر تو دیکھو، میں جاتے سمے ان آنکھوں میں اپنا عکس دیکھنا چاہتا ہوں، شاید پھر کبھی نہ دیکھ سکوں۔ اس کے ٹوٹے لہجے، اس کی چیخیاں میرے اندر تک کب گئیں۔ آنکھیں بے چین ہو کر اسے دیکھنے لگیں۔ بہت ضدی ہو تم قلب زہرا، وہ سرگوشی سے انداز میں بولا۔ چند پل وہ میری طرف دیکھتا رہا، ایسے جیسے آخری بار دیکھ رہا ہو، ایسے جیسے آنکھوں کے رستے بدل دل میں ہمیشہ کے لیے میرے خد و خال محفوظ کر رہا ہو، پھر شکستہ قدموں کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ گرم سے جب تک وہ اجڑ نہ ہو گئے، پیچھے دیکھے بغیر وہ چلا گیا اور مجھے ایسا لگا جیسے میں نے آس پاس کی ساری روشنی بجھ گئی ہو۔ اس کے جانے سے محسوس ہو رہا تھا جیسے اندھیروں نے میرے وجود پر پھیلانا شروع کر دیا ہو۔ اب کیسا مرحل خود ہی تو اسے مجبور کیا تھا کہ وہ چلا جائے، اب وہ چلا گیا تو کیسے رنج دل کے 400 پرانیاں ہی ویرانیاں نمو پائیں گی۔ ابتسام حسن کی کاروباری دورے سے واپسی ہو چکی تھی تو گھر والوں کی خواہش تھی کہ جلد از جلد ہمیں ایک مضبوط بندھن میں باندھ دیا جائے۔ جب اس بات کی خبر رابل تک پہنچی تو وہ غم غصے کے ساتھ میرے گھر پہنچی۔
قلب زہرا، تم ایک اعلیٰ درجے کی خود غرض اور بے وقوف لڑکی ہو جو خود کے لگائے اندازوں کو درست ثابت کرنے کے چکر میں دوسروں کی ذات تک زیر رضا کرنے سے گریز نہیں کرتی۔ وہ غصے کی شدت سے سرخ ہو رہی تھی۔ جو بات میں مان چکی ہوں وہ تم کیوں نہیں ماننے کو تیار؟ اگر تم اس کو بھول بھی میں ہو کر ہو کہ تم بھول کر دوران حیدر اپنے دل میں اپنی زندگی میں مجھے جگہ دے گا تو یہ تمہاری سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ محبت تو دو دلوں کے درمیان رابطہ ہے، اس میں توڑ جوڑ نہیں ہوتا۔ اگر دلوں کے اس ربط کو توڑ کر کسی اور کے ساتھ جوڑنا چاہو گی تو بے رتبی کا شکار ہو کر اذیت کے سینے سے لگاؤ گی۔ اس لیے پلیز لکھے ہوئے کو بدلنے کی کوشش مت کرو، یہ اختیار صرف خدا کو حاصل ہے۔ تم بس اس کے فیصلوں پر سرخم کرو، ان پر احتجاج کرنا ترک کرو۔ وہ مجھے سمجھا رہی تھی، قائل کر رہی تھی، منا رہی تھی تاکہ کسی طرح میں اپنی ضد ارادے سے ہٹ جاؤں، جو کہ مجھے انتہائی مشکل لگتا تھا۔ کمرے میں چھائی گمبھیر خاموشی کو رابیل کے فون کی چنچناتی ہوئی بیل نے توڑ دیا۔ فون اٹھانے پر دوسری طرف ایسے دل دلانے والی خبر ملی کہ ایسے لگا جیسے پہلے سے چلتی مدھم دھڑکنیں تھمنے لگیں۔ مردان حیدر کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ بھی اس قدر خطرناک کہ ڈاکٹرز پر امید نہیں تھے کہ وہ بچ پائے گا۔ سب کے لبوں پر اس کی زندگی کے لیے دعا تھی اور میں دعا کے لیے لب کھولتی تو آنسوں کا پھندا لفظوں کو روک لیتا۔ دعا کے لیے اٹھائے ہاتھ آنسوؤں سے بھیگ جاتے۔ میں ان کو روکنے کی کوشش کرتی، منتیں کرتی کہ مجھے دعا کرنے دو، مجھے خدا سے اس کی زندگی مانگنے دو، مت آؤ میرے راستے میں، رب کو مجھے اپنے عرضی سنا لینے دو۔ لیکن خدا تو آنسوں کی زبان بھی سمجھتا ہے، وہ قادر مطلق ذات جانتی ہے کہ اس کے بندے کو کیا حاجت اور درپیش ہے۔ تو میرے رونے میں روانی آ گئی۔ اس وقت میری حالت بن آپ کے مچھلی جیسے ہو گئی تھی۔ 24 گھنٹے بعد اس کی زندگی کی نوید ملی اور ان کی 24 گھنٹوں میں میں نے کتنے آنسو بہائے کوئی حساب نہیں تھا۔ اس کی زندگی کے صدقے میں اپنی جان بھی وار دوں تو میں خوشی خوشی یہ حکم مان لوں گی۔ رب سونے کا شکر ادا کرنے کے لیے میں سجدے میں گر گئی۔ اب 24 گھنٹوں میں بھول گئی تھی کہ یہ وہی شخص ہے جس سے میں دور جانے کی جدن کر رہی تھی، جسے اپنے دل سے اپنی زندگی سے نکال دینے کا ودود میں تھی۔ اس لمحے میرا شدت سے جی چاہا کہ سب کو کہیں غائب کر کے خود اس کے پاس چلی جاؤں، ان آنکھوں کو دیکھوں جو مجھے دیکھ کر جگنوں کی مانند چمکنے لگتی ہیں، اس دل کو چھو لوں جہاں پر میں مکین ہوں، لیکن نہیں، اس کو دیکھنے کے لیے ایک جھمگھٹا تھا تو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں وہاں اکیلی کھڑی تھی جب ابتسام حسن وہاں چلے آئے۔ وہ بغور میرا جائزہ لینے رہے تھے، جیسے وہ کچھ کھوج رہے ہوں۔ میرے نگاہوں نے اٹھنے سے انکار کر دیا۔ قلب زہرا، تم بہت جھوٹ بولتی ہو، لیکن نئے رشتے کی بنیاد جھوٹ پر قائم نہیں کی جاتی۔ وہ کچھ معنی خیز انداز میں بولے تو میں نے ششد سا انہیں دیکھا۔ کیا وہ جان گئے تھے؟ کیا وہ بھی دوران حیدر کی طرح آنکھیں پڑھنا جانتے تھے؟ میں نے خود سے استفسار کیا، میں تم سے شادی تو کر لوں گا، لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ زندگی کے کسی موڑ پر تمہیں تانا نہ دوں کہ تمہارے دل کے کورے کاغذ پر کسی اور کا نام تحریر ہے، کیونکہ میں ایک مرد ذات ہوں جس کی انا کبھی تو گوارا نہیں کرے گی کہ اس کی بیوی کے دل میں ازل سے کوئی اور مرد بسا ہو۔ انہوں نے بغیر کسی لگی لپٹی بات کی تو مجھے اپنا آپ مجرم سا لگنے لگا، کچھ بولنے کے قابل ہی نہ رہی۔ میرے ہاتھ سے اپنے نام کی انگوٹھی اتار کر مجھ سے اس کے پاس لے آئے جو لپیٹوں میں جکڑا ہوا تھا۔ بیڈ پر لیٹا شاید میری ہی راہ دیکھ رہا تھا۔ یہ لو بھائی مردان، اپنی قلب کوئی بھی تم دونوں کو جدا نہیں کر سکتا، تم لوگ خود بھی محبت کے اس ربط سے جدا نہیں ہو سکتے۔ وہ ہنستے ہوئے بولے، انہوں نے کہا تھا کہ وہ بڑوں کو قائل کر لیں گے۔ ویسے بھی پچھلے چند گھنٹوں میں بھی جو تڑپتی تھی، اس کو زندگی اور موت سے لڑتا دیکھ کر سب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میری زندگی میں کس قدر اہمیت رکھتا ہے۔ قلب زہرا، مجھے نہیں دیکھو گی کیا؟ میں بیڈ کے نزدیک مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس کی بے چین بے قرار آواز نے دل میں ایک اودھم سی مچا دی۔ اس آواز کو سننے کے لیے میں کتنا روئی تھی۔ اس وقت مجھ میں اتنی سخت نہیں کہ کھل کے تمہارے آنسو پوچھ سکوں، پلیز ان کو صاف کر لو، بہت تکلیف دیتے ہیں یہ مجھے۔ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے روتا دیکھ کر وہ الجھے لہجے میں بولا، میں نے بھیگی نگاہوں سے ایسے دیکھا جس کی رنگت کی شادابی زخموں سے چھین لی تھی۔ میں اس کے نزدیک چلی آئی،
تم مجھے چھوڑ کر جا رہے تھے، بھیگے لہجے میں پوچھا تو اس کی آنکھیں مسکرائیں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وردان حیدر قلب زہرا کو چھوڑ دے، لیکن تم چلے آئے تھے بغیر پیچھے دیکھے۔ میں ناراضگی سے بولی تو ایک محبت سے کھلا مبتسم اس کے انابی لبوں پر پھیل سا گیا۔ کیا چیز ہو تم قلب زہرا؟ پاس آتا ہوں تو دور بھیجنے کی جتن کرتی ہو، جب دور جاتا ہوں تو پھر سے شکوے کرتی ہو۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ ان آنکھوں کی روشنی کتاب نہلاتے ہوئے میں سر جھکا گئی۔ کیا کہتی ہے؟ سچ ہی کہہ رہا تھا وہ، تمہیں احساس دلانے کے لیے وہاں سے چلا آیا تھا، اور مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آ جائے گا۔ مجھے لگا تم واقعی چلے گئے ہو، اور پھر تمہیں اس حالت میں دیکھ کر میرے دل پر کیا بیتی تم نہیں جانتے۔ بیتے لمحوں کی اذیت بیان سے بھی باہر تھی۔ محبت کبھی چھوڑ کر نہیں جاتی قلب۔ ایک دفعہ محبت اپنی آغوش میں لے لے تو پھر اس کا حصار ٹوٹنے کی بجائے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر میں تمہیں کیسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اس کی بات پر میں ہنس کیوں رہی ہو؟ پہلے تو تم نے کہا تھا محبت چھوڑ کر چلی جائے تو وہ واپس نہیں آتی۔ اس نے اس کی کہی بات یاد دلائی۔ ہاں تو پھر کون سا تم اپنی ضد سے ہٹ گئی تھی؟ یہ تو بھلا ہو ابتسام لالا کا، جن کو مجھ سے بیچارے پر ترس آ گیا، ورنہ تم تو لے ڈوبی تھیں اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی۔ وہ خشمگین نگاہوں سے دیکھنے لگا، پھر میرے ہاتھ کو پکڑتے وہ مترنم انداز میں گویا ہو تو کمال رابطے محبت کسی کے ساتھ، دل کیا چیز ہے جہاں بھی دے دوں تو خوشی کے ساتھ، ہمدردیاں ہیں عمر کو تنہا روئی کے ساتھ، طے کر رہا ہوں راہ وفا زندگی کے ساتھ۔ میں اندر ہی اندر گل کر گلزار سی ہو گئی، بے چینیوں کو قرار سی سندل مل گئی۔ میں واقعی اس سے دور نہیں بھاگ سکتی تھی۔ اس کے نہ ہونے سے میری دنیا کتنی اندھیری تھی یہ چند گھنٹوں میں جان گئی تھی۔ محبت ایک ربط ہے جو ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ محسوس کیا۔ اب ہم نے مل کر اس رابطے کو مضبوط بنانا تھا، مگر کسی اذیت، دکھ، تکلیف کے، خواہشوں، محبتوں اور چاہتوں کے ساتھ۔ تھینکس فرینڈز۔